ایک صحابی نے دیکھا بھائی تلوار لے کے آ رہے ہیں گھر کی طرف، دوڑتے ہوئے آئے، یا رسول اللہ یا رسول اللہ۔ عمر تلوار لے کے آ رہے، ارادے ٹھیک نہیں ہے۔ حضرت حمزہ بڑے جوش میں کھڑے ہوئے، کہا کوئی ڈرنے کی ضرورت نہیں، اگر عمر اچھے ارادے سے آ رہا ہے تو استقبال ہے، اور اگر بد ارادے سے آ رہا ہے تو یا رسول اللہ فکر نہ کرے، آپ کا چچا حمزہ بھی زندہ ہے، عمر کچھ نہیں کر سکیں گے۔ آئے تلوار زمین پہ پھینک دی اور قدموں میں گر گئے، یا رسول اللہ میں فرما بردار ہوا، سرکار میں ایمان لایا۔ حضور نے کلمہ پڑھایا اور سرکار نے مسکرا کے کہا کہ عمر تم نے حق اور باطل میں فرق کر لیا، آج سے تیرا لقب فاروق ہے۔ فاروق کے معنی حق اور باطل میں فرق کرنے والا۔ اور مولا کائنات کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا اثر ہم نے اسی وقت دیکھا کہ ایک روز پہلے آپ نے دعا کی، ایک روز پہلے، اور دوسرے دن حضرت عمر ایمان لائے۔ پہلے دن دعا کیا کی تھی؟ ان نزال ابن صبرہ ان علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صبرہ بن نزال کہتے ہیں میں نے حضرت علی کو کہتے ہوئے سنا کہ مولا کائنات ارشاد فرماتے کہتے ہیں کہ حضرت نبی پاک کو میں نے یہ کہتے ہوئے سنا کہ حضور نے فرمایا یقولو اللہم اعز الاسلام بے ابی جہل بن ہشام او بے ابی عمر بن الخطاب، اے اللہ اسلام کو عزت دے۔ جملے سنیے، اسلام لا اے اللہ یہ مسلمان بنا دے، یہ نہیں ہے، اسلام کو عزت دے۔ پتا چلا اسلام کی عزت کا نام حضرت عمر ابن خطاب ہے۔ اے اللہ اسلام کو عزت دے، ابو جہل ابن ہشام کے ذریعے یا عمر ابن خطاب کے ذریعے۔ ایمان اب عمر ابن خطاب کی قسمت پہ تھا، ایمان لے آئے، اور جب ایمان لا چکے کہا یا رسول اللہ میرے چند سوالات ہیں۔ کہا عمر پوچھو۔ یا رسول اللہ آپ اللہ کے رسول نہیں ہے؟ پہلا سوال، ہاں میں اللہ کا رسول۔ یا رسول اللہ کیا اللہ ہے نہیں، موجود نہیں ہے، حق نہیں ہے؟ ہاں اللہ ہے۔ یا رسول اللہ جو دین آپ لائے ہیں کیا وہ حق نہیں ہے؟ کہا حق ہے۔ جب اللہ حق ہے، آپ حق ہے، دین حق ہے، تو پھر ہم چھپ کر عبادت کیوں کریں، اپنا دین چھپ کر کیوں رکھیں؟ کہا عمر ارادہ کیا ہے یا رسول اللہ؟ چلیے خانہ کعبہ میں آج ڈنکی کی چوٹ پر نماز پڑھی جائے گی۔ بازوئے عمر پر رسول کو بھروسہ تھا، اعتماد تھا۔ کہا عمر چلو، آگے تم ہو پیچھے ہم ہیں۔ رسول آگے پیچھے ہیں اور عمر آگے سینہ کڑائے چلے جا رہے ہیں۔ خانہ کعبہ میں داخل ہوئے، ابو جہل عتبہ سب بیٹھے ہوئے انتظار کرتے۔ خبر چل گئی تھی بھائی تلوار لے کے گئے ہیں، اب سر لانے کا وعدہ کیا ہے۔ سر کیا لاتے، حضور کے قدموں پہ اپنے سر کو خود قربان کر کے آ رہے ہیں، معاملہ تو الٹا ہی ہو گیا تھا۔ اور جب داخل ہوئے دیکھا رسول پیچھے ہیں عمر آگے ہیں، یہ سمجھ نہیں پائے، اس سے پہلے کچھ سمجھتے آپ نے اعلان کیا کہ سنو اے اہل عرب، اے ابو جہل سن، اے عتبہ، اے شیبہ، اے ولید ابن مغیرہ تم سب آگاہ ہو جاؤ، سن لو میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا آج سے غلام ہو گیا ہوں، اور آج ڈنکے کی چوٹ پر ہم ایک اللہ کی عبادت کریں گے۔ اب تم میں سے جس کو اپنی بیوی بیوہ کرانی ہو، بچہ یتیم کرانے ہو، پہلے عمر سے آ جائے، وہ سامنا کر لیں، دو دو ہاتھ ہو جائے عمر سے۔ اس کی کیا انداز تھا، کیا ڈیرنگ تھی، کیا تیور تھے عمر ابن خطاب کے، کس کی مجال ہے، سب جانتے تھے کیا بازو ہے، کیا قوت ہے۔ ارے جب باطل پہ تھے تو اتنے طاقتور تھے، اب تو تائید مصطفیٰ ہے، تائید خدا ہے، اور عمر کے سامنے ٹکے گا۔ سب سر جھکانے لگے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود فقی صحابی ہے، وہ فرماتے اس موقع پر کیا ان کے الفاظ ہے، کہتے ہیں ما زلنا عزتاً منذ اسلم عمر، کہتے خدا کی قسم جس دن عمر اسلام لائے اسی دن سے پھر مسلمان معزز اور عزت دار ہو گئے، ورنہ اس سے پہلے ہماری حالت یہ تھی کہ ہم دبے ہوئے تھے، کچلے ہوئے تھے، مگر جس دن سے عمر اسلام لائے مسلمانوں کو عزت مل گئی، معزز ہو گئے۔ اس حدیث کو امام بخاری نے لکھا ہے کتاب المناقب کے اندر لائے، باب مناقب عمر بن الخطاب، حدیث نمبر 3684۔ ابن سعد نے بھی اس کو طبقات میں لکھا، جلد 3 صفحہ 235۔ ابن عساکر نے لکھا، ابن حجر المکی نے لکھا، بہت سارے نے لکھا، اور ایک دوسری روایت میں بہت زیادہ اچھے الفاظ اور آئے۔ یہی عبداللہ ابن مسعود کہتے کانا اسلام عمر ابن الخطاب فتحا، کا عمر کا اسلام لانا اسلام کی فتح تھی، اسلام کی جیت تھی۔ وکانت ہجرتہ نصرا، ایک صحابی